اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم و کرم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست عبدالقادر۔ دوستوں، ایک بار حضرت سعد ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بنو تمیمی شخص نے اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک سفر کے دوران ایک بہت بڑے ریگستان میں رات گزارنا پڑی۔ اس خوفناک ریگستان میں میری اونٹنی میرے ساتھ تھی اور میں بالکل تنہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ میں نے اونٹنی کو ایک جگہ بٹھایا اور خود لیٹ گیا۔ سونے جانے سے پہلے میں نے یہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وادی کے بڑے جن کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پڑھ کر میں سو گیا۔ سونے کے بعد خواب میں نے دیکھا کہ ایک بہت تگڑا جوان جس کے ہاتھ میں خنجر ہے آیا، اور آتے ہی اس نے وہ خنجر میری اونٹنی کی گردن پر رکھ دیا۔ یہ دیکھتے ہی میں گھبرا کر اٹھ گیا اور ارد گرد دیکھنے لگا، مگر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں اسے یوں ہی وہم و خیال سمجھ کر پھر سے سو گیا۔ دوبارہ پھر وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے نظر آیا۔ اس نے خنجر پھر میری اونٹنی کی گردن پر رکھ دیا۔ میں پھر چونک پڑا اور دیکھا کہ اونٹنی بھی ڈر کے مارے کانپ رہی ہے۔ میں پھر سو گیا اور تیسری مرتبہ پھر یہی قصہ دیکھا، اور اب تو میں ڈر کر اور گھبرا کر جاگ اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ اونٹنی بھی ڈر کے مارے کانپ رہی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا نظر آیا، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی دیکھا جس نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اور وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں 3 بڑے بڑے بیل وہاں آ گئے، اور اس بوڑھے نے اس جوان سے کہا، ان بیلوں میں سے جو بیل چاہے اس میرے پڑوسی جوان کی اونٹنی کے بدلے لے لو، مگر میرے پڑوسی آدمی کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ چنانچہ وہ جوان آگے بڑھا اور ان بیلوں میں سے ایک بیل اس نے پکڑ لیا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ بوڑھا شخص مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، اب تم لوگ اس قسم کی ڈراؤنی جگہوں میں کسی جن کے ساتھ پناہ نہ مانگا کرو، کیونکہ اب ان کا زور اور ان کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ اب تم یوں کہا کرو، میں محمد کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے ہول سے۔ میں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ نبی عربی ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں۔ میں یہ سن کر انتہائی شوق سے اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور سیدھا مدینہ منورہ آ پہنچا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا یہ قصہ لفظ ب لفظ سنا دیا، اور پھر مجھے مسلمان ہو جانے کے لیے ارشاد فرمایا، تو میں نے فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حوالہ حجت اللہ علی العالمین۔ دوستو، آپ کو یہاں میری ویڈیو کیسی لگی ہے یا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔